لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على من أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام المرسلين ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی اور ابن مریم کو مسیحائی کی دولت بخشی اور حضرت موسیٰ کو ید بیضا کی نعمت بخشی
ہر نبی کو کوئی عظمت کوئی دولت بخشی، اور میرے آقا کو بے پردہ زیارت بخشی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ وَأَتَمَّ بُرْهَانُهُ وَأَمَّنْ وَالُهُ وَجَلَّ ذِكْرُهُ وَعَزَّ اسْمُهُ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ کی حمد و ثنا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم احمد مجتبیٰ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، رجب المرجب کا ماہ مقدس جس کی آج 25 تاریخ ہے، اور یہ آخری جمعہ ہے اس مہینے کا۔ پچھلے جمعے جو میں نے موضوع شروع کیا تھا اس کا ایک حصہ بیان کیا تھا، اور پھر آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ اگلے جمعے دوسرا حصہ بیان کریں گے، لیکن یہ عین اب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر یہ جمعہ آ گیا ہے، تو اس لیے وہ حصہ جو ہے انشاءاللہ پھر کسی جمعے پر بیان کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جہاں بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک کا ایسا معجزہ ہے کہ جو اس دور کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اور وہ لوگ جو قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں اور ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، ان کی نگاہوں سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے، ان میں سے کوئی ایک معجزہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ جو اس نبی کے دور کے جو تقاضے ہوتے تھے اور جس کو لوگ بڑا کمال سمجھتے تھے، تو اللہ پاک اپنے نبی کو ظاہری طور پر اس کمال سے ملتا جلتا معجزہ عطا فرماتا تھا، تاکہ دنیا دیکھے اور لوگوں کے کمال کو بھول جائیں اور اللہ کے نبی کا جو معجزہ ہے ان کے ذہن کے اندر پیوست ہو جائے۔ جن کو لوگ کمال سمجھتے تھے وہ باطل بھی ہو سکتا تھا، جیسے جادو۔ کئی نبیوں کے دور میں جادو کا بڑا زور شور تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون نے 70,000 ماہر جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے بلایا تھا۔ 70,000 ماہر جادوگر، جو عام ہوں گے وہ کتنے ہوں گے؟ جب ماہرین اتنے ہیں تو اس کا مطلب لاکھوں میں لوگ جو تھے وہ جادو کا دھندا کرتے تھے، اور وہ لوگ جادو کو سب سے بڑا کمال سمجھتے تھے، حالانکہ جادو ایک باطل چیز ہے۔ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو دیگر معجزات کے ساتھ ایک ایسا معجزہ بھی عطا فرمایا کہ جس نے جادوگروں کی بولتی بند کر دی، ان کو لاجواب کر دیا، ان کو بے بس کر دیا، اور ان کو پتہ چل گیا کہ جو ہمارے پاس ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو باطل ہے، اور جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے وہ واقعی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔
انہوں نے رسیاں پھینکیں، وہ سانپ بن گئیں، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا پھینکا، وہ اژدہا بن کے سارے سانپوں کو نکل گیا۔ وہی ماہر جادوگر جو تھے انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ ان کو حقیقت نظر آ گئی کہ ہمارا جو کمال ہے یہ اصل میں کمال نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ باطل ہے، اس کی کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت نہیں ہے، اور جو موسیٰ علیہ السلام نے کام دکھایا ہے یہ حقیقت پر مبنی ہے اور یہ حق ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حکمت کو بڑا کمال سمجھا جاتا تھا، اور ان کی دور کی کہتے ہیں نا، آج بھی جو بڑا ماہر حکیم ہو اس کو مسیح الملک کہتے ہیں کہ ملک کا یہ مسیح ہے۔ تو ان کے دور میں حکمت کا بڑا عروج تھا، اور بڑا آدمی اور بڑے کمال والا وہ بندہ ہوتا تھا جو بڑا حکیم ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو دیگر معجزات کے ساتھ یہ معجزہ بھی عطا فرمایا کہ دوسرے حکیم تو بیماروں کا علاج کرتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے پاس لا علاج مریض لایا جاتا تھا تو آپ اس کا بھی علاج کر دیا کرتے تھے، یعنی جس کا علاج وہ حکیم نہیں کر سکتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اس کا بھی علاج کر دیتے تھے۔ اب مادر ذات اندھا جو ہوتا ہے، اور اندھا بھی ایسا، اندھے کے لیے قرآن پاک میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک آما اور ایک اکمہ۔ آما اس کو کہتے ہیں کہ جس کی یہ پلکیں بھی ہوتی ہیں، ڈیلا بھی ہوتا ہے، کھانا بھی ہوتا ہے، یہ بھواں بھی ہوتا ہے، اس کی نظر ختم ہو جاتی ہے، نور ختم ہو جاتا ہے، اس کو آما کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بیان کرتے ہوئے یہ نہیں فرمایا کہ ابرئ العاما، کہ وہ اندھے کو بینا کر دیتے تھے، نہیں، ابرئ الاکمہ۔ اکمہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ بالکل پیشانی کی طرح اس کی آنکھ ہوتی ہے، بالکل سپاٹ کہتے ہیں نا، ہتھیلی کی طرح، تو بالکل ساتھ ملی ہے، نہ کوئی ڈیلا ہے، نہ کوئی پلک ہے، نہ کوئی بواں ہے، نہ کوئی خانہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو بھی عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب لایا جاتا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے، ڈیلا بھی بن جاتا تھا، خانہ بھی بن جاتا تھا، پلک بھی بن جاتی تھی، بواں بن جاتی تھی۔ اور یہ تو پھر بھی کم درجے کی بات تو نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، لیکن دوسرے معجزات کے مقابلے میں مردہ اٹھا کے عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے لاتے تھے، آپ ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ تو جو آنکھوں والے تھے، جو سمجھ بوجھ والے تھے، جو حق کو جاننے کا جذبہ رکھتے تھے، جو ضدی اور حاسد نہیں تھے، ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ خالی حکیم ہونا اور بات ہے اور ساتھ نبی بھی ہونا یہ اور بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام صرف حکیم نہیں ہے بلکہ حکمت کے ساتھ اللہ نے ان کو نبوت اور رسالت بھی عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے، کئی بار آتا ہے، اور ان کی قوم جو ہے وہ سب سے بڑا کمال اس کو سمجھتی تھی کہ وہ پہاڑوں کو کرید کے تو اپنے محل بناتے تھے، پہاڑوں کو کرید کے محل بنانے۔ آپ کو پتہ ہے محل جو ہوتا ہے اس میں ہر چیز موجود ہوتی ہے۔ چلو اس دور کے اپنے تقاضے تھے، آج کل کوٹھی کے اندر اگر واش روم نہ ہو، ڈرائنگ روم نہ ہو تو وہ کوٹھی تو نامکمل ہوتی ہے، تو محل تو اس سے بھی بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو وہ اتنی مہارت رکھتے تھے اس بات کے اوپر کہ وہ پورا محل پہاڑ کے اندر بنا دیا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے صالح علیہ السلام کو دیگر معجزات کے ساتھ ساتھ یہ معجزہ بھی عطا فرمایا کہ وہ پہاڑوں کو کرید کے محل بناتے تھے، اور صالح علیہ السلام نے پتھر سے اونٹنی کو پیدا فرما دیا۔ اب کہاں محل بنانا کرید کے پہاڑ کو، اور کہاں اونٹنی سے زندہ، پتھر سے زندہ اونٹنی کو نکال دینا، اب محل بنانا اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا۔ تو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ جو کرتے ہیں یہ صرف کمال ہے، اور جو عیسیٰ علیہ السلام صالح علیہ السلام کرتے ہیں وہ کمال بھی ہے اور ساتھ معجزہ بھی ہے۔
اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور آیا تو حضور پاک کے دور میں حضور کے اپنی ظاہری زمانہ حیات کے اندر دو چیزوں کا بڑا زور شور تھا، ایک جرأت و بہادری کا اور دوسرا فصاحت و بلاغت کا۔ ہاں، شعر و شاعری اس دور کی آپ پڑھیں، امراء القیس کے قصیدے پڑھیں، دیوان حماسہ پڑھیں، یہ وہ سبا مولکہ پڑھیں، متنبی پڑھیں، یہ عربی کے شاعری کی کتابیں ہیں۔ بلکہ وہ قصیدہ لکھ کے تو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیتے تھے، پھر مقابلہ شروع ہو جاتا تھا اور اس کے مقابلے میں وہ قصیدے لکھتے تھے۔ تو اب اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کو ان دو کمالات کے اندر بھی غلبہ عطا کرنا تھا اور ایسے معجزے عطا کرنے تھے کہ جہاں یہ دو کمال جو ہیں یہ حضور پاک کے معجزات کے سامنے عاجز ہو جائیں، بے بس ہو جائیں اور اپنے عجز کا اعتراف کر لیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو قرآن ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ جس نے دنیا کی فصاحت و بلاغت کو مغلوب کر دیا اور قرآن ساری دنیا کے اوپر غالب ہو گیا۔ یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ جب سورہ کوثر نازل ہوئی نا، اللہ نے یہ تو بار بار قرآن پاک میں فرمایا نا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تمہیں قرآن کے منزل من اللہ ہونے میں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو چلو پورا قرآن نہیں، ایک سورت ہی اس کی بنا کر دکھا دو۔ اگر تم عربی کے اتنے ماہر ہو، بڑے بڑے قصیدے بنا لیتے ہو، بڑی بڑی کتابیں لکھ لیتے ہو، تو قرآن پاک کی ایک سورت، چھوٹی سی سورت، کبھی فرمایا بے عشر سور، 10 ٹکڑے بنا کے لے آؤ، اور فرمایا 7 جنوں کو بھی ملا لو۔ مطلب یہ ہے کہ جس شیطان کے تم نمائندے ہو نا، ان شیاطین کو بھی بلا لو اور قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت جیسی کوئی سورت بنا کے لے آؤ۔ یہ اب تک قرآن پاک کا چیلنج قائم ہے۔ اب دیکھو دنیا کے اوپر کتنا زور شور ہے عیسائیت کا، یہودیت کا، یعنی مسلمانوں سے کئی اس سے زیادہ کفار لوگ ہیں، اور یہ اسرائیل والے جو مسلمانوں کے ازلی دشمن ہیں، یہودی لوگ جو ہیں عربی بولتے ہیں، اور ظاہر بات ہے انہوں نے ہر میدان کے اندر بڑی ترقی حاصل کی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ زبان میں بھی بڑے ماہر ہوں گے، لیکن قرآن پاک 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، اللہ پاک کے اس چیلنج کا آج تک کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بلکہ حضور پاک نے ایک دفعہ یہ سورہ کوثر نازل ہوئی نا تو آپ نے فرمایا کہ یہ لے جاؤ اور خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکاؤ۔ تو بڑے بڑے قصیدوں کے لوگ جواب دے دیتے ہیں، تو یہ تو 3 آیتوں کی ایک چھوٹی سی صورت ہے، تو نیچے لکھانا کہ اس کی 4تھی آیت بنا کے دکھاؤ۔ 3 آیتیں یہ ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ 3 ہیں تو 4تھی بنا کے دکھاؤ۔ اب ایک جملہ تھا، 3-4 الفاظ تھے، دیکھنے میں کوئی مشکل کام تو نہیں تھا، جو اتنے بڑے بڑے قصیدے لکھ لیتے تھے اور اتنے فصیح و بلیغ لوگ تھے، ان کے سامنے یہ کون سا اتنا مشکل کام تھا۔ لیکن کئی دن تک یہ آیت خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگی رہی، انہوں نے سر جوڑے، سر پھوڑے اور سارا زور لگایا، تو نتیجہ کیا نکلا کہ لفظ تو انہوں نے جوڑ لیے لیکن ان کا اپنا عقیدہ تباہ و برباد ہو گیا۔ لفظ کیا جوڑے تھے؟ اِنَّهُ لَيْسَ مِن كَلَامِ الْبَشَرِ، کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا۔ یعنی انہوں نے یہ تو لفظ تو جوڑ لیے، جملہ بنا لیا، اور اپنی طرف سے وہ خوش ہوئے کہ ہم نے آیت بنا لی ہے، لیکن آیت کا مطلب کیا بنتا ہے؟ مطلب یہ بنتا تھا کہ یہ کسی انسان کا اور بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ قرآن مجید اگر ہم سمجھیں نغمہ جبریل ہے، انسان کا گانا نہیں، سورہ اسرافیل ہے، لوگوں نے پہچانا نہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں کہ جو صرف یعنی 100 میں سے چلو 10 لگا لیں جو بلا نغہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوں گے، اور پھر ان 10 میں سے 1 لگا لیں کہ جو قرآن پاک کو سمجھ کے ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہوگا۔
یہ ہم نے صرف ختم کے لیے، کوئی فوت ہو جائے 40ویں کے لیے، کل کے لیے یا رمضان کے مہینے کے لیے قرآن پاک کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ توفیق دے تو یہ اتنی بڑی کتاب ہے کہ جس کا پس منظر تھوڑا سا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ پاک نے سارے کفر کو لاجواب کر دیا، اور دنیا کے فصیح و بلیغ لوگ جو تھے ان کو لاجواب کر دیا۔ تو ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے، اسے ہدایت لینی چاہیے، اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں جو کتاب عطا کی ہے وہ ساری کتابوں میں بے مثال کتاب ہے، اور جو صاحب کتاب عطا کیا ہے وہ سارے نبیوں اور رسولوں کے اندر لاجواب بے مثال ہے۔ دوسرے کمال کو لاجواب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو صحابہ کرام کی جماعت عطا کر دی، جنہوں نے ہر میدان کے اندر جرأت کے، بہادری کے، دلیری کے وہ جھنڈے گاڑے کہ دنیا آج تک ان کی مثال پیش نہیں کر سکی۔ تاریخ میں ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ 3 لاکھ مقابلے میں ہے دشمن، اور 3000 حضور پاک کے صحابہ کرام ہیں۔ اللہ پاک نے فتح و کامیابی عطا فرمائی، جن میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ کی بہادری، آپ کی شجاعت اور آپ کی جواں مردی تو مشہور ہے کہ فرشتے بھی دیکھ کے رشک کرتے تھے کہ یہ کیسا بہادر اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیا ہے، کہ میدان بدر کے اندر 70 کافر جو قتل ہوئے تھے، 35 کافر اکیلے مولا علی کی تلوار نے واصل جہنم کیے تھے۔ تو فصاحت و بلاغت جس کو وہ بہت بڑا کمال سمجھتے تھے، اللہ پاک نے اس کو مات کرنے کے لیے اپنے نبی کو قرآن عطا کر دیا، اور جرأت و بہادری جس کو وہ بہت بڑا کمال سمجھتے تھے، اللہ نے اس کو مغلوب کرنے کے لیے اپنے نبی کو صحابہ کرام کی جماعت عطا کر دی۔ ایک اور معجزہ اللہ پاک نے جو حضور پاک کو عطا کیا، اس دور کے اندر تو اس کمال کا نام و نشان نہیں تھا سائنس کا، لیکن اللہ تو جانتا ہے نا کہ قیامت تک میرے محبوب کی امت چلے گی، اور قیامت تک جتنے کمالات، جن کاموں کو لوگ کمال سمجھیں گے، ان میں سے ایک یہ بھی کمال ہوگا کہ سائنسدان دعویٰ کریں کہ ہم چاند تک پہنچ گئے ہیں۔ بتاؤ تمہارے نبی کہاں تک پہنچے ہیں؟ اللہ پاک نے حضور پاک کو معراج جیسا معجزہ عطا فرمایا، اور فرمایا تم 100 بار بھی چاند تک اوپر تک جاؤ گے تو جہاں میرا نبی پہنچا ہے تو میرے نبی کے قدموں کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ چاند تو پھر بھی پہلے آسمان کے نیچے ہے۔ حضور تو 7 آسمانوں سے اوپر چلے گئے، 7 آسمان نبی پاک علیہ السلام کے راستے کی رکاوٹ نہ بن سکے، اور ہر آسمان کے اوپر اللہ پاک نے اپنا کوئی نہ کوئی نبی کھڑا کیا ہوا ہے جو حضور پاک کا استقبال کر رہا ہے۔ آدم علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ نہ سورج اور چاند رکاوٹ بن سکا، اور نہ 7 آسمان رکاوٹ بن سکے، اور ماہ عرب کے جلوے اونچے نکل گئے، خورشید و ماہتاب مقابل سے ٹل گئے۔ یہ موضوع بہت طویل ہے، یہ تو چند باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں نا۔ یہ معراج کیوں کرایا تھا، اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت سن لیں جو بھی میرے ذہن کے اندر آئی ہے، وہ یہ ہے کہ معراج سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے طائف کا سفر کیا تھا، اور طائف کا سفر جو ہے وہ اتنا مشکل تھا اور اتنا تکلیف دہ تھا کہ حضور پاک کو لو لوہان کیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ ان لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، لیکن کوئی ایک بندہ بھی نہ اٹھا جیسے حضور پاک کی آواز کے ساتھ آواز ملا کے لبیک کہا ہو۔ دھکے دیے، لو لوہان کیا، پتھر مارے، زخمی کیا، دیوار کے سائے تک نہ بیٹھنے دیا۔ نوجوان اوباش قسم کے لوگ پیچھے لگ جاتے اور آوازیں کستے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر بات ہے کہ پھر فطرتی بات ہے کہ اس طرح کا رویہ حضور کا کوئی اپنا فائدہ بھی نہیں تھا۔ آپ اپنے کاروبار کے سلسلے میں کہیں جائیں تو آپ کو کوئی تنگ کرے تو آپ اس کو بد دعا دے دیتے ہیں، حالانکہ آپ کے کاروبار کا معاملہ، آپ کے پیٹ کا معاملہ ہے۔ لیکن حضور کو فرشتے نے کہا بھی کہ آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ صرف اجازت دے دیں۔ ہاں تو میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں اور اللہ کی اجازت سے آیا ہوں، میں دونوں پہاڑوں کو اٹھاتا ہوں اور طائف بستی کے اوپر گرا دیتا ہوں، یہ کیما ہو جائیں گے۔ تو حضور پاک نے کیا جواب دیا تھا؟ پورا مہینہ ان کا ظلم برداشت کرنے والے، پورا جسم لو لوہان ہو چکا ہے،
مبارک جوتے جو ہیں وہ خون سے بھر چکے ہیں، وہ دھکے دے رہے ہیں، وہ آوازیں کس رہے ہیں۔ فرشتے نے خود آ کر کہا کہ آپ بد دعا نہ کریں، آپ صرف اجازت دے دیں، پھر دیکھیں میں ان کا حشر کیا کرتا ہوں۔ تو نبی پاک نے جواب دیا، حضور پاک نے فرمایا کہ اے فرشتے، تیرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہوگا، میں تو اللہ کی راہ میں اس سے زیادہ بھی ظلم برداشت کرنے کو تیار ہوں۔ بعثت رحمتاً لا لعاناً، کہ مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، زحمت بنا کر نہیں بھیجا۔ میں کسی کے لیے زحمت بن کر نہیں آیا، میں رحمت بن کے آیا۔ کوئی بات نہیں، اگر یہ لوگ مجھے نہیں مانتے، میرے رب کو نہیں مانتے، میرا کلمہ نہیں پڑھتے، ان کی نسلوں میں اللہ پاک ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو مجھے بھی مانیں گے، میرے رب کو بھی مانیں گے۔ تو تب اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے نبی، تو نے یہ سفر بھی کیا ہے اور اس سفر میں تجھے بہت کچھ برداشت کرنا پڑا، اب میں تجھے ایک اور سفر کراتا ہوں، اور وہ سفر معراج ہے۔ پھر دیکھ میں تیرے لیے کیسی سواری بھیجتا ہوں، 70,000 فرشتے بھیجتا ہوں، سارے نبی ایڑیاں اٹھا اٹھا کر مسجد اقصیٰ میں تیری انتظار کر رہے ہوں گے، میں تجھے نبیوں کا امام بناؤں گا۔ پھر اس کے بعد وہ نبی اپنے اپنے مقام پہ چلے جائیں گے، پھر میں براق بھیجوں گا، پھر میں اس پر سواری کرنا، پھر پہلا آسمان آئے گا، وہاں فرشتے تیری انتظار کر رہے ہوں گے، پھر دوسرا آسمان، پھر تمہیں 7 آسمانوں کے اوپر لے جاؤں گا، پھر تجھے جنت کی سیر کراؤں گا، پھر تجھے جہنم کا معائنہ کراؤں گا، پھر تجھے اپنا دیدار کراؤں گا، پردے ہٹاؤں گا، اور جو چیز کسی نبی کو عطا نہیں کی میں تجھے وہ چیز عطا کر دوں گا، اور وہ میرا دیدار ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو نیکی کرتا ہے بدلے میں اس کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے۔ حضور نے اللہ کے دین کی خاطر یہ سب کچھ برداشت کیا، پھر اللہ پاک نے یہ احسان کیا کہ حضور کو وہ رتبہ اور وہ مرتبہ عطا کیا جو اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں کیا۔ جو خاص باتیں معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ کی ہیں نا، وہ بھی بہت ساری ہیں۔ یہ معراج کا معجزہ جو ہے نا، یہ معجزہ بنتا ہی تب ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی خواب کے اندر یہ ہوا تھا۔ بھی خواب تو آپ کو بھی آ سکتا ہے، مجھے بھی آ سکتا ہے۔ خواب جو ہے وہ معجزہ نہیں بنتا، معجزہ تبھی بنتا ہے کہ جو عقلوں کو عاجز کر دے۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ عقل میں نہیں آتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کنڈی بھی ہلتی رہی، پانی بھی چلتا رہا، بستر بھی گرم رہا، اور یہاں سے اٹھے بیت المقدس میں چلے گئے، وہاں سے اٹھے عرش مولا کے اوپر چلے گئے۔ حالانکہ حضور نے خود فرمایا کہ زمین سے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کا ہے، آسمان کی موٹائی 500 سال، یہ کئی ہزار سال تو یہ بنتے ہیں۔ بھائی معجزہ ہے، اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے سامنے عقلیں ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور عقلوں کو عاجز کر دیتا ہے۔ اگر عقل میں آ جائے تو معجزہ کیسا ہوا؟ معجزے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، معجزے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اب چاند کا توڑنا جو ہے، کوئی بندہ یہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، چاند زمین سے اتنا بڑا ہے، حضور پاک نے کیسے توڑ دیا؟ تو یہ بھی تو حضور پاک کا معجزہ ہے، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند کے ٹکڑے ہو گئے، کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے؟ تو خاص باتیں جو اللہ پاک نے کی، ان میں سے جو میرے اور آپ کے لیے، جو امت کے لیے خوشخبری ہے وہ یہ ہے، وہ سن لیں۔ یہ مسند الفردوس کی حدیث پاک ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 5321، دارالکتب العلمیہ بیروت کی چھپی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 431، اور دوسرا حوالہ تور منصور کا ہے، تفسیر تور منصور امام سیوطی کی، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 200، دارو احیاء تراث العربی بیروت۔ یہ باتیں ایسے ہی کی جاتی ہیں، نہیں کی جاتی کہ ہم جیسے لوگ جو پہلے ہی بے عمل ہوتے ہیں۔ وہ کل بھی ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ زیادہ فضائل بیان کرتے رہتے ہیں، تو اعمال کے اوپر بھی زور دیا کریں۔ کئی لوگ جو ہیں وہ دوسری مسجدوں میں جمعہ پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی فضائل بیان کرتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا جب اللہ نے فضائل بیان کیے ہیں، اللہ کے نبی نے فضائل بیان کیے ہیں، تو میں کیوں بخل کروں؟ اور جو جدھر جاتے ہیں انہوں نے ادھر ہی جانا ہے۔ آپ فضائل بیان کریں، اعمال بیان کریں، کیونکہ ان کا مزاج ہمارے ساتھ نہیں ملتا۔ ان کا مزاج یہ ہے کہ ہر وقت قبر کی باتیں ہوتی رہیں، ہر وقت عذاب کی باتیں ہوتی رہیں، ہر وقت دوزخ کی باتیں ہوتی رہیں۔ ہم وہ بھی باتیں کرتے ہیں، ان پر ہی بھی ایمان رکھتے ہیں،
لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا، میری امت کو بشارتیں سنایا کرو، ان کو نفرت نہ دلایا کرو، آسانیاں پیدا کیا کرو، مشکلات پیدا نہ کیا کرو۔ ہاں، اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے، غضب بھی بیان کرو، عذاب بیان کرو، جہنم بیان کرو، قبر کا عذاب بیان کرو، لیکن زیادہ حضور پاک کی امت کو خوشخبریاں سنایا کرو۔ اس میں خوشخبری یہ ہے، تو یہ سن کر آپ کو پہلے سے زیادہ جذبہ آپ میں پیدا ہو جانا چاہیے کہ یار دیکھو حضور پاک ہمارے لیے کیا کیا کرتے رہے، اور حضور کی وجہ سے اللہ پاک ہم پر کتنی کتنی مہربانیاں کرتا رہا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ حضور کی نافرمانیوں کو چھوڑیں، گناہوں کو چھوڑیں اور سیدھے راستے پر چلیں، اللہ کی عبادت کریں۔ حضور فرماتے ہیں، انس بن مالک سے یہ روایت ہے، لما اسری بی السما، جب مجھے آسمان کی طرف لے جایا گیا، قربانی ربی عز وجل حتی کان بینی و بینہ کقاب قوسین او ادنی، کہ جب اللہ نے معراج کی رات مجھے اپنے قریب کیا، اور کتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا جتنا دو کمانوں میں فاصلہ رہتا ہے۔ یہ تفصیل ہے اس میں، عرب لوگ جو ہے نا دوستی کرتے تھے تو کمانوں کو ایسے جوڑتے تھے، بالکل قریب کر دیتے تھے، مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہم اتنے قریب ہو گئے ہیں، جو ہمارا دشمن وہ تمہارا دشمن، جو ہمارا دوست وہ ہمارا دوست۔ فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ اتنا ہی قریب کیا تھا، لا بل ادنا، اس سے بھی زیادہ قریب کر دیا تھا۔ اب اس سے زیادہ قریب کیا ہو سکتا ہے؟ یہی ہو سکتا ہے نا، ملے خدا سے تو ایسے ملے کہ مل ہی گئے، تمہارے قرب کا عالی جناب کیا کہنا، تمہارے قرب کا عالی جناب کیا کہنا۔ وعلمنی المسمیات، اور جس چیز کا کوئی نام ہو سکتا ہے اللہ نے وہ مجھے سارے علم عطا فرما دیے۔ اور فرمایا یا حبیبی، اے میرے محبوب، یا محمد، اے میرے محمد، حل غمک ان تجعل آخر النبیین۔ اب اللہ کو تو پتہ ہے نا، لیکن اللہ نہ بتاتا اور حضور نہ سنتے اور بولتے نہ، تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ فرمایا اے میرے پیارے محبوب، میں نے تجھے سارے نبیوں کے آخر میں بھیجا ہے، تو کیا کہیں تیرے ذہن میں یہ بات تو نہیں ہے کہ مجھے اللہ نے آخر میں بھیج دیا، پہلے کیوں نہیں بھیجا، درمیان میں کیوں نہیں بھیجا؟ فرمایا اس کی حکمت بھی سن لے، اس لیے آخر میں بھیجا ہے۔ قلت یا رب لا، یا اللہ نہیں، جہاں تو نے بھیجا میں خوش ہوں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ فرمایا اے میرے پیارے نبی، بلغ امتک انی السلام، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب واپس جائے نا تو اپنی امت کو میرا سلام کرے۔ جس نے کبھی بھی سبحان اللہ نہیں نہ کہا، اگر اب بھی نہیں کہے گا تو بڑا بد نصیب ہو۔ یہ سلام کون بھیج رہا آپ کو؟ اللہ بھیج رہا ہے۔ بلغ امتی انی السلام، اے میرے محبوب اپنی امت کو میرا سلام کہے۔ سبحان اللہ، امت کی اس سے بڑھ کر اور کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے کہ خود رب العالمین حضور پاک کی امت کو حضور پاک کے ہاتھوں سلام بھیج رہا ہے۔ کوئی وزیر، کوئی صدر، کوئی بڑا بندہ جو ہے نا، وہ آپ کو سلام بھیجے تو سلام لے کر آنے والا اس کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ کون سلام لے کر آیا، کہیں ایسے تو نہیں مجھے خوش کرنے کے لیے کہہ رہا، نہیں، سارے نبیوں کا سردار اللہ کی طرف سے سلام لے کر آ رہا ہے حضور پاک کی، اپنی امت کے لیے سلام لے کر آئے۔ بلغ امتی انی السلام، اے میرے پیارے محبوب میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہہ دینا۔ وَأَخْبِرْهُمْ، اور ان کو یہ بتانا کہ میں نے آپ کو کیوں آخر میں بھیجا ہے، اس میں حکمت کیا ہے۔ جعلتہم آخر الامم، آپ کو خاتم النبیین بنایا اور آپ کی امت کو آخری امت بنایا۔ کیوں بنایا؟ لِأَفْضَحَ الْأُمَمِ عِنْدَهُمْ، تاکہ ساری امتوں کے عیب اور ان کی خامیاں اور ان کی خرابیاں اور ان کے گناہ جو ہیں وہ آپ کی امت کو بتاؤں، اور آپ کی امت کے گناہ، خرابیاں اور عیب جو ہیں وہ کسی امت کو نہ بتاؤں۔ وہ تو پہلے چلی گئی ہیں، ان کو کیسے بتائے گا؟ فرمایا اس لیے تمہیں آخر میں بھیجا اور تیری امت کو آخری امت بنایا، تاکہ پہلی امتوں کے گناہ، خرابیاں اور عیب جو ہیں
تیری امت کو سارا کچھ بتا دوں، قرآن میں سارا کچھ موجود ہے، اور تیری امت کے گناہوں پر ایسا پردہ ڈالوں کہ نہ کسی امت کو پتہ چلے اور نہ کسی اور کو پتہ چلے، مجھے پتہ ہو اور تجھے پتہ ہو اور تیری امت کو پتہ ہو، اور جب دنیا میں پردہ ڈالا ہے تو آخرت میں بھی پردہ ڈالا۔ سبحان اللہ، یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک علیہ السلام کا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا اللہ۔